السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان ہمارے لیے نیکیوں کا ایک موسم بہار بنا دیا، جنت کے دروازے کھول کے، جہنم کے دروازوں کو بند کر کے اور شیاطین کو جکڑ کر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نیکیوں کا میدان ہموار کر دیا، جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ ماہ رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی، جن نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے قیام اللیل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا سال ہی قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، یعنی رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا تھا، جیسا کہ سورہ مزمل کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل، رات کے وقت اٹھ کھڑے ہوئیے، رات کا قیام کیجئے۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں کھڑے ہو جانا۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو جایا کیجئے، عبادت کے اندر نفلی عبادت میں گزارا کیجئے۔ اور آگے فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم حصہ قیام اللیل کے لیے مختص کر دیجئے، یا پھر فرمایا کہ یا پھر نصف سے کچھ زیادہ، یعنی نصف حصہ قیام کر لیجئے، یا نصف سے کچھ کم، یا نصف سے کچھ زیادہ۔ مطلب یہ ہے کہ پوری رات عام حالات میں قیام نہیں کرنا، آرام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، آنکھ کا بھی، جسم کا بھی حق ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رات کو اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہوں، جب لوگ سو رہے ہوں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، تو فرمایا کہ اس وقت قرآن بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت بڑی ٹھہر ٹھہر کے کرنی ہے، بڑا لطف کے ساتھ، بڑا لذت محسوس کر کر کے، سمجھ سمجھ کے، ٹھہر ٹھہر کے حروف اور الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ قیام اللیل، جسے تہجد بھی کہتے ہیں، جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمایا فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورہ بنی اسرائیل۔ تہجد پڑھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے پورا سال ہی تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور بعض نے کہا تھا کہ نہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے بھی نفل ہی کی حیثیت تھی اس نماز کی۔ لیکن ہماری تحقیق کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ
کہ یہ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض نہیں تھی، صرف یہ کہ آپ چونکہ نبوت و رسالت کی عظیم ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تھے، آپ پر چونکہ نبوت و رسالت کی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس لیے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہو اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کریں اور اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کریں اور اس میں اللہ سے گڑ گڑائیں اور چپکے سے باتیں کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا سال ہی یہ قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، اسی کو تہجد کہتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیام اللیل ہماری طرح بس بھاگ دوڑ کے اندر جلدی جلدی اور تیزی سے نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ تو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک کھڑے ہو کر پھٹ جاتے تھے، جیسے برم پڑ جاتے ہیں، جیسے پھٹ جاتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہو جایا کرتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا تسأل عن طولہن وحسنہن، اے پوچھنے والے تو آپ کی نماز کے متعلق پوچھتا ہے، نبی پاک کی نماز کے متعلق پوچھتا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے پوچھنے والے مت پوچھ کہ آپ کی وہ رکعتیں تہجد کی نماز وہ کتنی لمبی ہوا کرتی تھی اور کتنی خوبصورت ہوا کرتی، وہ کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ سجی ہوئی ہوتی تھی۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے اور پورا سال ہی فرمایا کرتے تھے، لیکن بطور خاص ماہ رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی نماز کی کچھ خاص ہی فضیلت بیان فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان میں قیام اللیل کیا ایمان کی حالت میں، ایمان یقین اور احتساب کا مطلب ہے اجر و ثواب کے حصول کی نیت سے، دکھلاوے رسم یا مجبوری کے ساتھ نہیں، بلکہ ایمانم و احتساباً، ایمان اور ثواب اور اجر کے حصول کی نیت سے جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم فضیلت ہے اس نماز کی، اور بالخصوص ماہ رمضان میں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس نماز تہجد کا اگرچہ عام دنوں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ماہ رمضان جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس میں اللہ کی رحمتوں کے دریا جوش مار رہے ہوتے ہیں، اس ماہ رمضان میں تو بالخصوص اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس کا اہتمام کرے گا ماہ رمضان میں اللہ پاک اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز تو عام حالات میں بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے متعلق صحیح مسلم شریف میں فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرمایا فرض نماز کے بعد سب نفلی نمازوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی نماز اگر کوئی ہے تو وہ رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے
ساری نمازوں میں سے سب سے افضل نماز وہ یہی قیام اللیل ہے، یہی تہجد کی نماز ہے، اس لیے کہ سب لوگ سوئے ہوتے ہیں اور انسان اپنی نیند کو قربان کر کے جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوتا ہے، ہر طرف خاموشیاں ہوتی ہیں، ہر طرف اندھیرے ہوتے ہیں، انسان ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور پھر وہ اس سے مزے لے لے کر باتیں کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ قیام اللیل اگرچہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان کے درمیان کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری 1/3 حصے 1/3 حصہ جو ہے، جسے سحری کا وقت بھی کہتے ہیں، اس میں نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، جسے ماہ رمضان میں ہم تراویح بھی کہہ لیتے ہیں۔ یہ نماز تراویح کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء نے رکھا ہے، احادیث میں اس کا نام قیام اللیل ہے، قیام رمضان، قیام اللیل، صلاۃ الوتر بھی اسی کا نام، تہجد بھی اسی کا نام۔ اسی کو ماہ رمضان میں اہل علم نے تراویح کہنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں ہر 2 رکعتوں کے بعد تھوڑی سی استراحت ہوتی تھی، تھوڑا سا آرام ہوتا تھا، تو اس لیے لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام تراویح رکھ لیا۔ بہرحال تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی نماز کی فضیلت اگرچہ ساری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیں تو بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی، لیکن رات کے 1/3 آخری 1/3 حصے میں اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو کائنات کا رب العالمین، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب وہ کیسے نزول فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، جیسے اس کی شان اور اس کے مقام کے لائق ہے۔ اور اتر کے اللہ پاک، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ پاک آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نزول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ فرمایا اللہ پاک آ کے کہتے ہیں آسمان دنیا پہ آ کے، کائنات کا رب یہ منادی کرتا ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی بیماریوں سے شفا کا طلبگار؟ اللہ اکبر۔ یہی 3 بڑے بڑے مسائل ہیں نا ہمارے، یا رزق کا مسئلہ، یا بیماریوں کا مسئلہ، یا گناہوں کا مسئلہ، گناہوں کی بخشش کا مسئلہ۔ تو اللہ پاک آسمان دنیا پہ، یہ جو پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں نا، وہاں پہ آ کر بندوں کے اور زیادہ قریب آ کر ایک قسم کا اللہ پاک تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں نا، اور پروٹوکول دیتے ہیں اللہ پاک کہ اے میرے بندو، میں بھی تمہارے قریب آ گیا ہوں، اٹھو اور مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارا اس وقت اٹھ کر مصلی پہ کھڑا ہونا مجھے بڑا ہی عزیز ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو نیک لوگ تھے، ان کا بھی یہ وتیرہ تھا، ان کی بھی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ صالحین بھی رات کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید نے بھی ایمان والوں کا، اللہ والوں کا یہ وصف اور خوبی بیان فرمائی سورہ سجدہ میں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت سوئے رہتے ہیں، بلکہ راتوں کے اندر، رات کے ایک بڑے حصے میں ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔
یعنی بستروں سے اٹھ کر وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ مصلوں پہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو اس سے ڈرتے ہوئے بھی پکار رہے ہوتے ہیں، اور اس سے طمع اور لالچ کرتے ہوئے بھی اس کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ طمع لالچ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی معافی کا۔ طمع لالچ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی معافی کا طمع، جنت کے حصول کا طمع۔ اور پھر سورہ ذاریات میں اللہ پاک نے فرمایا ایمان والوں کے متعلق، اللہ والوں صالحین کے متعلق، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا کہ وہ رات کے وقت کم ہی سویا کرتے تھے، لمبی لمبی راتیں وہ سویا نہیں کرتے تھے، وہ راتوں کے وقت کم ہی سویا کرتے تھے، یعنی کچھ وقت سوتے تھے تو کچھ وقت آرام کرتے تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اسی آیت کے آگے وَبِالْأَسْحَارِ، وہ راتوں کو کم سوتے تھے تو باقی وقت کرکٹ کھیل کے نہیں گزارتے تھے، لوڈو کھیل کے، موبائل پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، اور چائے کی اور ہوٹلنگ اور یہ چائے کی دکانوں پہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ رات کو جاگیں بھی اور اللہ کی عبادت بھی نہ کریں، یہ تو اور زیادہ بد نصیبی۔ یہ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں لیکن کرتے کیا ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحریوں کے اوقات میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے تہجد کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اسے ایمان والوں، اللہ والوں، اولیاء اللہ کا وصف اور خوبی قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، تو آپ کو محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے تہجد نہیں پڑھی، تو آپ نے فرمایا الا تصلیان، صحیح بخاری میں حدیث، الا تصلیان، کیا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ بڑا حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور پھر وہ کپل، وہ جوڑا، وہ میاں بیوی کہ جو رات کو ایک دوسرے کو تہجد کے لیے بیدار کرتے ہیں، اس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داود میں حدیث ہے، آپ نے رحم اللہ رجلا، آپ نے دعا فرمائی اس مرد کے لیے، اس خامند کے لیے کہ جو اگر رات کو بیدار ہوتا ہے اکیلے ہی تہجد نہیں پڑھتا، اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے، اور اس بیوی پر بھی اللہ رحم فرمائے، دعا فرمائی پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس عورت پر بھی، اس بیوی پر بھی رحم فرمائے جو رات کو اٹھتی ہے تو اپنے خامد کو بھی بیدار کرتی ہے کہ اٹھو اللہ کے بندے، اٹھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر ساتھی نہ اٹھے تو اس پر ہلکے ہلکے پانی کے چھینٹے بھی مارنے پڑیں تو وہ چھینٹے بھی مارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہجد کی بہت فضیلت بیان فرمائی، اور آپ نے اس کو باقاعدگی سے ادا بھی کیا، اور اس کے اندر آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم بھی آ جاتا تھا۔ لیکن ماہ رمضان المبارک میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کچھ خاص ہی اہتمام فرماتے ہیں۔ ایک تو میں نے حدیث سنائی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان میں ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو، عام حالات میں آپ تہجد کی نماز باجماعت نہیں پڑھاتے، لیکن ماہ رمضان میں آپ باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر ایک رات آپ نے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر قیام کیا ماہ رمضان میں، اور دوسری
صحیح ابن خزیمہ کی حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ وہ رمضان کی 23ویں 25ویں اور 27ویں راتیں تھیں۔ بہرحال آپ نے ایک رات قیام کیا صحیح بخاری کے مطابق۔ اگلے دن ان صحابہ نے دوسرے لوگوں سے باتیں شیئر کی ہوں گی کہ بھائی رات تو بڑا مزہ آیا قیام کا، اور لوگوں کے اندر، باقی لوگوں میں بھی بات مشہور ہو گئی۔ اگلی رات لوگ پہلے سے بھی بڑھ گئے، لوگ جمع ہوتے گئے نا قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے۔ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں ہیں، یہ تصور درست نہیں ہے احادیث کے مطابق، یہ ایک ہی نماز۔ تو اگلے دن اور لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، انہوں نے پھر اور لوگوں کو بتایا، تیسری رات اور زیادہ بڑھ گئی تعداد۔ چوتھی رات جب آپ نے پہلے 3 راتیں لوگوں کا شوق دیکھا نا کہ یہ تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے، شوق بڑھتا ہی جا رہا، نماز تو یہ نفلی ہے، تو آپ کو اس بات کا خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ پھر چوتھی رات نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے۔ لوگوں نے بڑے انتظار کیے کہ آپ ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ تو پھر چوتھے دن لوگوں نے پوچھا، صبح کے وقت پھر لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو تشریف کیوں نہیں لائے؟ فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم میرا انتظار کرتے رہے، میں جان بوجھ کے نہیں آیا تھا، اس لیے کہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تمہارا ذوق شوق دیکھ کر یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل بن جائے، اس لیے میں نہیں آیا۔ آپ نے صرف فرض ہونے کے خدشے سے اس کی جماعت کو چھوڑ دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی جماعت ختم منسوخ ہو گئی۔ آپ نے وجہ بھی بتائی کہ آنا چاہتا تھا لیکن ایک خدشے کی وجہ سے نہیں آیا، اس وجہ سے آپ نے پھر اپنی زندگی میں یہ جماعت دوبارہ نہیں کروائی رمضان میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دور حکومت میں اس کو دوبارہ سے جاری کروا دیا، اس نماز کو باجماعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس نماز کی جماعت ثابت تھی، وہ ایک خدشے کے پیش نظر آپ نے اس کو وقتی طور پہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اب تو یہ فرض نہیں نہ ہونی، کیونکہ اب تو آسمان سے وحی آنی کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے اس جماعت کو دوبارہ شروع کر دیا۔ تو یہ جو تصور ہے کہ یہ جماعت حضرت عمر نے شروع کروائی تھی، یہ تصور غلط ہے۔ شروع پیارے نبی کے دور میں ہوئی تھی با جماعت یہ نماز، لیکن اس کو وقتی طور پہ روک دیا گیا تھا ایک خدشے کے پیش نظر، اور بعد میں حضرت عمر نے اس کو با جماعت دوبارہ شروع کروا دیا۔ قیام اللیل کی رکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے، کچھ 20 کہتے ہیں اور کچھ 8 پڑھتے ہیں۔ بہرحال ہماری تحقیق کے مطابق صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں، اور ساتھ 3 وتر اور یہ 11۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، یعنی رمضان میں اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے۔ بہرحال آپ کبھی کبھار عام یعنی آپ کی روٹین یہی تھی، لیکن وتر کے بعد بھی آپ 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، تو وہ اگر شامل کریں تو 13 بن جائیں گے۔ بہرحال وتر کی نماز آخر میں آپ اس کے پڑھتے تھے، اس کو یعنی طاق بنانے کے لیے 1 رکعت یا 3 یا 5 یا 7، اور وتر کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت
ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت، یہ دعا پڑھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وطر سے سلام پھیر کے تو پھر آپ پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور تیسری دفعہ آپ ذرا بلند آواز سے کھینچ کے پڑھتے سبحان الملک القدوس۔ یہ ہے قیام اللیل، یہ ہے نماز تہجد، اور یہ ہے وہ نماز جو فرضوں کے بعد نفلی نمازوں میں سے سب سے افضل ترین نماز ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور اسی کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ اور اسی کے لیے صحابہ کرام بڑے ذوق شوق کے ساتھ مسجد نبوی میں جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ماہ رمضان میں اللہ ہمیں یہ نماز تہجد یا نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔